اللہ 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 اللہ۔ کی مرتبہ اور کون پڑھے گا؟ اللہ کتنے سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستو قرآن کتنی بڑی دولت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور آج ہمارے بڑے بڑوں کو پڑھنا نہیں آتا، کہتے نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ بے شرم کھانے آیا، پینے آیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا، اس کا ٹائم نہیں ملا۔ کہتے کیا کروں مولانا، اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ٹائم نہیں ملا۔ اور کتنے تو کہتے پڑھا تھا بھول گیا، پڑھا تھا بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے قرآن پڑھا پھر پڑھنا بھول گیا، اللہ کہتے ہیں قیامت میں آئے گا، کوڑ کی بیماری لے کر میرے پاس آئے گا، اور اتنی بدبو تیرے بدن میں پھیلتی ہوگی کہ تیری بیوی اور تیری ماں بھی تیرے قریب آنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے جوان نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں بڑا بڑا ہو گیا، 22 سال 25 سال 32 سال 40 سال، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کا۔ میرے دوستوں، وہ میں بات کر رہا تھا نا خواجہ غریب نواز، ارے بولو نا، خواجہ غریب نواز کون؟ حضرت خواجہ معین الدین۔ آہا میرے دوستوں، کیسے زبردست اللہ کے ولی، کیسے زبردست اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستوں ہزاروں بیسیوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہزاروں ان کا مجمع بیٹھا اور آپ زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار رو رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ روتے کیوں؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر ہو گئی تھی 80 سال۔ کتنی؟ اور پوچھ رہے حضرت آپ رو رہے، حضرت کیا ہوا، اب رو کیوں رہے؟ فرمایا میرا ایک دوست آیا تھا، کہتے میرا ایک دوست آیا، اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ بوڑھے ہو گئے نا، تو جو قرآن آپ کے سینے میں ہے نا، آدمی بڑھاپے میں بھول جاتا ہے، تو آپ بھی قرآن، ارے بولو نا، آپ بھی قرآن بھول جاؤ گے۔ ارے بھائی بوڑھے لوگ قرآن بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے بڑھاپے میں دماغ بہت کمزور ہو جاتا، نہیں یاد رہتا۔ ارے سچ بولو، نہیں یاد رہتا نا۔ اب دیکھو جتنے بڑے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، 80 سال کا، کبھی کبھی کہہ رہا ہے میرا پوتا ادھر ارے تیرا نام کیا؟ دیکھ میں تو تیرا نام بھی بھول گیا۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور اگر یہ ایسا کرے تو آپ برا نہ مانو، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے اللہ بھلا دیتا ہے۔ بھائی اللہ، ارے قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 14، ارے بولو پارہ نمبر، ہاں اسے بوڑھے لوگ جو بھول جاتے ہیں تو کوئی یہ علاج کرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک نارمل چیز ہے کہ بھائی بڑھاپا آتا ہے، قوت حافظہ، دماغ کمزور ہوتا اور آدمی اپنے پوتے کا نام بھی بھول جاتا۔ میں کس کا نام؟ ہاں صرف بڈھی کا نام نہیں بھولتا، اور وہ بھولے تو بوڑھی تباہ بربادی لے کر آ جائے۔ صحیح نا سفدر؟ ورنہ آدمی بھول جاتا ہے۔ کون سے پارے میں لکھا؟ 14ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے میں تم میں سے کسی کو بڑھاپے پر پہنچاتا اور اس کے بعد اس کا بھولنا شروع ہو جاتا، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت روتے کیوں؟ فرمایا میرا ایک دوست آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ معین الدین اب قرآن بھول جاؤ گے، اس لیے کہ 80 سال کی عمر ہو گئی۔ کتنے سال کی عمر ہو گئی؟ پھر کیا کیا خواجہ غریب نواز نے؟ کیا کیا؟ صرف رو کے بات ختم نہیں کر دی میرے دوستوں، 90 سال کی عمر پائی۔ کتنے؟ ساتھ میں بولو کتنے سال؟ یعنی اور کتنے سال 80 کے بعد؟ وہ 10 سال۔ کتابوں میں لکھا حضرت خواجہ غریب نواز نے دوسرے دن سے رونا شروع کیا، اللہ یہ تیرا کلام میرے سینے میں میں بھول نہ جاؤں۔ 10 سال آپ نے ایسے گزارے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ نے 10 سال ایسے گزارے کہ قرآن بھول نہ جاؤں۔ دن میں ایک قرآن ختم کرتے اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ دن ہو تو ایک قرآن ختم ہو جائے، رات ہو تو ایک قرآن ختم ہو جائے۔ 10 سال تک آپ کا یہ معمول رہا، اور جب آخری گھڑی آئی، آخری گھڑی، اللہ والوں کی آخری گھڑی بڑی عجیب ہوتی ہے نا، ارے بولو نا، عجیب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی محبت سچی عطا فرمائے، اللہ سچا خلوص عطا فرمائے۔
حضرت خواجہ غریب نواز کی آخری گھڑی آئی، سارے مریدین جمع ہیں، بیسیوں ہزاروں مریدین جمع ہیں، آخری سانسیں لے رہے، سب لوگ رو رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اعلان فرمایا، ارے میرے مریدوں ذرا ہٹ جاؤ، کمرہ خالی کر دو، اس لیے کہ فرشتے میری ملاقات کو اتر رہے ہیں۔ کون ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں؟ آسمان سے فرشتے ملاقات کو اتر رہے ہیں۔ سارے مریدین ہٹ گئے، فرشتوں نے ملاقاتیں کی، آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا، پھر سارے مریدین جمع ہو گئے، فرماتے گئے حضرت کا آخری گھڑی آئی، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی پیشانی پر ایک عبارت آ گئی، ایک لائن پیشانی پر، ایک عبارت، ایک سینٹنس۔ سارے مریدین کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، اس لیے کہ چاندی کی طرح چمکتا چمکتا وہ عبارت، ہم نے اس کو مٹانا چاہا تو مٹے، اللہ جس کو لکھے کوئی مٹا سکتا، کہا ہم نے غسل کے وقت مٹانے کی کوشش کی لیکن مٹا نہیں۔ وہ مریدین کہتے ہیں آپ کی پیشانی پر چمکتی ہوئی عبارت، آپ کی پیشانی پر دمکتا ہوا سینٹنس، آپ کی پیشانی پر ایک لکیر جو ہزاروں کو اجالا دیتی تھی، کیا لکھا تھا؟ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، لکھا تھا اللہ کا محبوب جا رہا ہے لیکن اللہ کی محبت کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز، ہاں میرے دوستو، کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا وصال کا دن، ہاں میں کہتا ہوں غم کا دن، اللہ کا ولی دنیا سے جائے تو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نہ ہوگا، لیکن ایک بات ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے تو بھی خوشی، جاتا ہے تو بھی، بولو گا، بولو بولو، کوئی پریشانی، جاتا ہے تو بھی، کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے نبی نے فرمایا میں رہوں تمہارے لیے اچھا، جاؤں تمہارے لیے اچھا، رہوں تو زمین کے اوپر آباد، اندر جاؤں تو زمین کے اندر بھی آباد ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری، نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا احمد علی لاہوری، بخاری کے محشی، بخاری شریف جو ہے اس کا حاشیہ لکھنے والے کون؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ کسی مرید نے ان کو خواب میں دیکھا۔ اچھا، مولانا احمد علی لاہوری کا معاملہ ایسا تھا کہ جب بھی جاؤ قبر سے خوشبو آتی، لوگ کہتے ہیں آج بھی ان کی قبر مبارک سے کیا ہو رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ اب کسی مرید نے ان کو خواب میں دیکھا، بھائی کسی مرید نے خواب میں دیکھا تو کہا حضرت شیخ احمد علی آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ سننا، آپ کی قبر سے خوشبو۔ مولانا احمد علی لاہوری اپنے قبر میں، ہاں خواب میں کسی نے دیکھا کہ حضرت آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے دیکھنے والے مرید کو کہا، ارے اگر ایک پھول زمین کے اندر جاتا ہے تو پوری زمین مہک جاتی ہے، اگر ایک پھول سے زمین مہک سکتی تو کیا اللہ کے ولی سے دنیا مہک نہیں سکتی؟